یہ جنتی ہے۔ اگر دنیاوی آنکھوں کے ساتھ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابی کو دیکھ لو، میرے صحابی کو دیکھ لو۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم۔ او میرے صحابہ، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، يدخل منه الصائمون، جس دروازے سے جنتی کا روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائی، کبھی آقا علیہ السلام رغبت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور رمضان بندے کے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن۔ قرآن بھی اعلیٰ ہے، رمضان بھی اعلیٰ ہے، اور وہ انسان بھی اعلیٰ ہے جس کی اللہ کی عدالت میں رب کا قرآن سفارش کرے گا، رب کا رمضان سفارش کرے گا۔ جب یار تمہاری امی نے سفارش نہیں کرنی، جب ہمارے ابو نے سفارش کرنے سے انکار کر دینا ہے، جب بہن بھائی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، جب انبیاء سر چھپاتے پھریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے حالات میں جو تباہ کن اور پریشان کن حالات ہوں گے، ایسے حالات میں روزہ اور قرآن عدالت میں سفارشی بن کے کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن اے رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان۔ روزہ کہے گا یا اللہ دن بھر میں نے اس کو کھانے پینے نہیں دیا، نقصانی خواہش کو پورا نہیں کرنے دیا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لی۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، اس کو قرآن آتا تھا، یہ رات کا قیام کرتا تھا۔ اور میرے بھائیو، ابھی ابتدا ہے رمضان کی، آخری بات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، جس طرح سیام دن بھر کا روزہ رمضان کے اندر گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اسی طرح رات کا قیام بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پورا مہینہ رمضان کا پورا مہینہ قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ سے ثواب لینے کی نیت کے ساتھ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کر دیا جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دن قیام کرتے ہو، 2 دن قیام کرتے ہو، 3 دن قیام کرتے ہو، پھر تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور نوجوانوں پھر تمہیں اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، وہ بندہ جو امام کے ساتھ پورا قیام کرتے ہیں، 40 منٹ کا، 45 منٹ کا، 50 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا امام کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے نامہ اعمال میں رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتب لہ قیام لیلۃ، ساری رات کا قیام کیا، ساری رات کا قیام کیا۔ اتنی زندگی گزر گئی، ساری رات قیام نہیں کر سکے۔ رمضان کا قیام اس نیت کے ساتھ کر لو کہ ہو سکتے ہے زندگی کا آخری رمضان ہو سکتے ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اگر مجھے اس حالت میں موت آتی ہے تو قیامت کے دن مجھے اس حالت میں اٹھایا جائے گا جب یہ گواہیاں دی جائیں گی کہ یہ رات کا قیام امام کے ساتھ کرتا ہے۔ کئی لوگ تو فرض ہی نہیں پڑھتے۔ حدیث بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت، وہ بندہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، گویا کہ قام نصف اللیل، اس نے آدھی رات تک قیام کیا۔ ومن صلی الفجر فی جماعت، اور جو فجر کی نماز کو با جماعت پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے ایسے ہی ہے، قام اللیل کلہ، ساری رات قیام کیا۔ یہ بہاریں میرے بھائیوں، یہ عالمی سیزن ہے نیکیوں کا، عالمی موسم بہار ہے، صحت ہے، فائدہ اٹھا لیجئے، زندگی ہے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ نہ جانے پھر یہ صحت وفا کرے نہ کرے، یہ زندگی وفا کرے نہ کرے۔
نیکیاں کمانے کی طبیعت بنا لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی عادت بنا لو۔ یا رب العالمین جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔